دارالحکومت میں اہم ممالک کے سفارتکاروں کی ملاقاتوں پر سیاسی حلقوں کی توجیحات اور اضطراب، ایک طرف تو بے خبری کا عالم تو دوسری طرف اپنی غلطیوں اور الزامات کا خوف۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بعض اہم ممالک کے سفارتکاروں کی وہ سرگرمیاں بھی جو بعض حلقوں میں باعث تشویش ہیں، قابل ذکر ہیں، جس کی توجیحات وہ ملک میں جمہوری نظام کے تعطل میں ایک بڑے وقفے کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر سیاستدانوں کی بظاہر لا تعلقی، مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کے خدشات کے پیش نظر اور خاموشی کے باعث اقتصادی ماہرین، معاشی تجزیہ نگاروں اور تاجر دانشوروں نے سبقت حاصل کی ہوئی ہے، جو نگرانوں کو مشاورت کا فریضہ انجام دینے سے لے کر نگرانوں کے لیے عملی تعاون کی بھی پیشکشیں کر رہے ہیں۔ اور ان کے اعتماد اور حوصلہ افزائی میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا ہے جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ملک کی معاشی صورتحال کے پیش نظر سیاستدانوں کے بجائے مشاورت اور اعتماد میں لینے کے لیے ان کا انتخاب کیا اور ان سے کھل کر بات چیت کی۔ آنے والے حالات و واقعات کے حوالے سے نگرانوں کے عزائم سے ایک طرف تو بے خبری کا عالم ہے تو دوسری طرف اپنی غلطیوں اور ان الزامات کا خوف ہے جو سیاستدانوں نے خود ایک دوسرے پر عائد کیے تھے، ان کے لیے سوہانے روح بنے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بننے اور بنوانے والے اہم سیاستدانوں، ماضی کے حکمرانوں اور ان کے رفقا کی بڑی تعداد ملک سے باہر ہے، اور تیسری جماعت کے سربراہ سمیت ان کے حامی اور ساتھی جیلوں کے اندر، اور بعض خوش فہم صدر عارف الوی اور چیف جسٹس عمر رضا بندیال سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں، جن کے منصب کی ذمہ داریوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ تاہم اس صورتحال میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے ملک میں عام انتخابات وقت مقررہ پر کرائے جانے کا عزم صمیم، ارادے اور اعادے سیاسی حلقوں میں امیدیں بھی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کے بعض حلقے وکلاء کی تحریک سے بھی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اس سارے منظر میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بعض اہم ممالک کے سفارتکاروں کی وہ سرگرمیاں بھی جو بعض حلقوں میں باعث تشویش ہیں، قابل ذکر ہیں، جس کی توجیحات وہ ملک میں جمہوری نظام کے تعطل میں ایک بڑے وقفے کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم، برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اور یورپی یونین کے سفیر رینا کیونکا اور اعلیٰ حکام کے نگراں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ان کی ملاقاتیں تو خیر ان کے منصب کا تقاضا ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں جب ملک میں نگراں حکومتیں قائم ہیں اور روایتی طور پر نگراں حکومت کے قیام کے عرصے میں اہم ممالک کے سفیر، ہائی کمشنرز سیاستدانوں سے ملاقاتوں کی اس لیے بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ 90 دن کی مہمان حکومت جو معینہ مدت میں ملک میں انتخابات کرانے کے لیے قائم ہوتی ہے، اس کے بعد اسے رخصت ہو جانا ہے، اس لیے وہ اپنی سرگرمیوں، رابطوں اور ملاقاتوں کے لیے نئی حکومتوں کے قیام کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ صورتحال ایسی نہیں جس کا اندازہ پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی اعلانیہ سرگرمیوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ انہوں نے اپریل 2022 میں پاکستان میں ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔ ڈونلڈ بلوم دنیا کے مسلم ممالک میں سفارتی ذمہ داریاں انجام دینے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ پاکستان سے قبل وہ افغانستان، تیونس، کویت، مصر، بغداد کے علاوہ یروشلم میں بھی سفارتی امور انجام دے چکے ہیں۔ گو کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت میں ہی قابل ذکر سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ اب چیف الیکشن کمشنر کے آفس اور فواد چودھری کے گھر جا کر ان سے ون آن ون طویل ملاقات، مری میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف سے ملاقات، جبکہ برطانوی ہائی کمشنر نے بھی مریم نواز سے لاہور میں ان کے گھر جا کر ملاقات کی تھی۔ امریکی سفیر نے کراچی میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کے علاوہ بعض دیگر شخصیات سے بھی رابطے اور ملاقاتیں کی ہیں۔ لاہور میں نگراں حکومت کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی سمیت کئی وزراء سے بھی رابطے اور ملاقاتیں کیں۔ اسی طرح یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا بھی مختلف اوقات میں پاکستانی شخصیات سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں۔ یاد رہے کہ یہ سب ملاقاتیں چونکہ اعلانیہ تھیں، اس لیے ان ملاقاتوں کے حوالے سے جو بیانات جاری کیے گئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے دو طرفہ مشاورت میں ان کا کردار اور الیکشن کے مقررہ وقت میں انعقاد کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال اور تعاون کی پیشکش شامل ہے۔ لیکن خدشات سے مضطرب حلقوں کے اس صورتحال میں وسوسے کچھ اور ہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔